السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کملا کرم کا ناول میری زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ 14۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے المیر کا نمبر ڈائل کیا تھا، یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ آج وہ پیپرز کی ٹینشن سے فری ہو گئی ہے اور اب راوی اس کے لیے چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ لیکن المیر کا نمبر بند تھا، جس کی وجہ سے وہ منہ بسول کر فیس بک چیک کرنے لگی۔ سوشل میڈیا اسے انسٹاگرام یا ٹویٹر کی جگہ فیس بک ہی پسند تھی۔ ابھی وہ اپنے پیج پر کچھ پوسٹ کرتی جب سجیشن میں ملحان بیگ کی آئی ڈی شو ہونے لگی۔ اس نے ملحان بیگ کا سوچتے برا سا منہ بنایا اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ اس کی ٹائم لائن دیکھنے لگی جہاں سیاسی پوسٹ یا بزنس پوسٹ کا انبار لگا ہوا تھا۔ بڑا ہی کوئی سڑا ہوا لڑکا ہے یہ تو، مینام نے بیزاریت سے اس کی ذات پر تبصرہ کیا۔ اب پھر فیس بک اسکرول کرنے لگی، مگر جب اس سے بھی اکتا گئی تو ایک بار پھر المیر کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر اس بار بھی اس کا نمبر بند جا رہا تھا، جس پر اسے المیر کی فکر ہونے لگی کہ نہ جانے آج ایسی کیا بات تھی کہ وہ اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے رانیہ کو فون کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ وہ اس وقت بےحد مصروف ہوتے ہیں، تبھی اس کی کال نہیں ریسیو کر پائے ہوں گے تو وہ رات کو کال کرے۔ اس کی تسلی پر مینام کو کچھ سکون محسوس ہوا تھا کہ واقعی وہ جس شعبے میں تھا وہاں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے۔ کرتے کرتے شام ہو گئی اور وہ المیر سے بات نہ ہونے پر بے دلی سے کھانا کھانے نیچے چلی آئی۔ اسے آج شیما بیگم اور جذبہ معمول سے زیادہ خوش لگی تھیں، مگر ان کی خوشی کی وجہ کیا تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہیں اسے ڈانٹ ہی نہ دیں۔ کھانے کے دوران وہاب مغل نے اس سے آگے ایڈمیشن کا پوچھا تھا، جس پر اس نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہونے میں ابھی 1 مہینہ ہے، تب تک وہ ان چھٹیوں کو انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے کمرے میں آ کر المیر کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر پہلے کی طرح بھی وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، جس پر وہ نم ہوتی آنکھیں لیے پریشانی سے بار بار اس کو کال کرنے لگی۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شیما بیگم اندر داخل ہوئیں۔ مینام ان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو شاید نہیں یقیناً وہ اس کے لیے ہی لے کر آئی تھیں اور اب اس کو سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھیں۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھ لیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو رہی ہوگی۔ جو کچھ ہم دونوں کے بیچ ہو چکا ہے اس کے بعد تمہارا میرا یہاں آنے پر حیران ہونا بنتا ہی ہے۔ دیکھو مینام، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں غلط تھی یا تم، اس بات کو دہرانے کا یا ایک دوسرے کی غلطی تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تم منگنی شدہ ہو گئی ہو، جلدی اس گھر سے رخصت ہو جاؤ گی تو تم یہاں ایک حساب سے مہمان ہی ہو۔ اب میں نہیں چاہتی کہ تمہیں اب یہاں کسی قسم کی تکلیف ہو۔ ہم یہ عرصہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں بنا کسی تلخی یا کڑواہٹ کے، جس سے تمہارے تایا بھی سکون میں رہیں گے۔ شیما بیگم نے نہایت نرمی اور سنجیدگی سے کہا۔ مینام انہیں دیکھ رہی تھی جو ہر بات بھلانے کا اور امن سے رہنے کا کہہ رہی تھی، اور اسے اچھا لگا تھا ان کا خود سے اس کے پاس آنا۔ وہ اپنی انا کو مار کر اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی تو اسے بھی یہی کرنا تھا۔ کیا وہ اتنی بدتمیز و بدلحاظ نہیں تھی کہ تائی ماں کے محبت بھرے رویے کو جھٹک دیتی؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شیما بیگم میٹھی چھری تھیں جو پیار سے اگلی چیز کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اس لگاوٹ کا بھی مقصد تھا جو جلد ہی اس کے سامنے آنے والا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے تائی ماں، جو ہوا وہ کس وجہ سے ہوا آپ بھی بہتر جانتی ہیں، لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ گزری باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہم سب کچھ بھول کر نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ مینام نے محبت و حلاوت سے کہتے شیما بیگم کو گلے سے لگایا تو وہ بظاہر مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگیں، لیکن ان کی آنکھوں میں دوڑتے نفرت کے شرارے مینام کی آنکھوں سے اجھل رہ گئے تھے۔ وہاب کہہ رہے تھے کہ تم پڑھائی کر کے بہت کمزور ہو گئی ہو، تبھی تمہارے لیے دودھ لائی تھی، اور اب سے روز میں تمہاری غذا کا خود خیال رکھوں گی۔ اب فٹافٹ اسے پی کر سو جاؤ۔ شیما بیگم نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ آرام سے جا کر سو جائیں، میں پی لوں گی تائی ماں، مینام نے مسکرا کر کہا۔ مجھے پتہ ہے تم آج کل کی لڑکیوں کا کہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہو، میں جاؤں گی تو تم پیے بغیر سو جاؤ گی، اس لیے میری آنکھوں کے سامنے سے ختم کرو۔
شیما بیگم نے پیار بھری دھونس جماتے ہوئے کہا تو انعام کھلکھلا اٹھی اور پھر گلاس اٹھا کر 3 گھونٹ میں دودھ کا گلاس ختم کر دیا۔ شاباش، اب سو جاؤ سکون سے، زیادہ دیر جاگتی مت رہنا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر چمکتی آنکھوں سے خالی گلاس کو تھام کر اسے ہدایت دیتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ انعام نے مسکرا کر دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا جب اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، جس پر وہ بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ المیر بھاگتا ہوا مغل ہاؤس کا گیٹ پار کر کے اندر کی جانب آیا تھا۔ چوکیدار نے اسے نہیں روکا تھا، کیوں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے صبح ہی انعام کے نمبر سے میسیجز آئے تھے جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اسے گھر کا کوئی فرد مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا ہے۔ ان میسیجز کے بعد اس نے حواس باختہ ہو کر انعام کا بے حد نمبر ٹرائی کیا تھا، مگر اس کا نمبر آگے سے بند جا رہا تھا۔ وہ اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اسے اتنا خیال بھی نہیں رہا کہ رانیہ سے پوچھ لیتا یا پھر اسے ہدایت کرتا کہ اس کے پاس پہنچ کر اسے اس کی خیریت کی اطلاع دے۔ انعام کے میسیجز کو پڑھ کر اس نے ایمرجنسی بیسس پر 1 دن کی چھٹی لی تھی، جس میں اسے دن کے 12 بج گئے تھے اور اس کے بعد اسے کوئی فلائٹ بھی نہیں ملی تھی جس پر وہ بائی ٹرین واپس اپنے شہر پہنچا تھا۔ یہ وقت اس نے کس طرح کاٹا تھا کہ اس کا خدا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ اتنی تیزی اور ہڑبڑی میں وہاں سے نکلا تھا کہ اس کا فون اسے کمرے میں ہی رہ گیا تھا اور ٹرین چلنے کے بعد اسے یاد آیا تھا۔ لاؤنج کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر آ کر اسے لاؤنج میں نظریں گھمائیں، مگر پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ فقط 0 وولٹ کے بلب ہی جل رہے تھے جس سے لاؤنج میں نیم اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسے انعام کا میسج یاد آیا جب اسے نے کہا تھا کہ اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے سینہ پھیلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ انعام نے المیر کو بتا رکھا تھا کہ اس کا کمرہ کون سا ہے، تبھی وہ بنا مشکل کے اس کے کمرے میں پہنچا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ انعام کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ستون کی آڑ میں المیر کے انتظار میں بیٹھی جزوہ المیر کو اوپر جاتا دیکھ کر اپنی ماں کو میسج کرنے لگی جو خود بھی جاگ رہی تھیں، اور پھر دبے قدموں اوپر کی جانب آ کر انعام کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی جہاں المیر اندر جا چکا تھا۔ المیر نے دیکھا کہ انعام بیڈ پر بیٹھی مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ بے قراری سے اس کی جانب بڑھا۔ انعام، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ، کون تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ المیر نے بے چینی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ پریشان؟ کون ہو تم؟ انعام نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو المیر کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں المیر ہوں انعام، تم بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ المیر نے پریشانی سے ایک بار پھر استفسار کیا۔ المیر، آپ آ گئے؟ میرا انجل آ گیا؟ انعام نے ایک دم اس سے ہاتھ چھڑوا کر تالی مارتے ہوئے کہا تو المیر کو اس بار یقین ہو گیا کہ انعام کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ عام طور پر وہ کبھی ایسے نہیں کرتی تھی جیسے اب کر رہی تھی۔ انعام، تم نے مجھے صبح میسیجز کیے تھے کہ کوئی تمہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہے وہ مجھے بتاؤ؟ المیر نے اس کے بکھرے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ میں نے میسیجز؟ کون مار رہا ہے؟ انعام نے اٹکتے ہوئے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، مگر جلن کے مارے اس کی آنکھیں بے حد بھاری ہو رہی تھیں، یوں جیسے اسے نشہ کر رکھا ہو۔ اس پر نیند حاوی ہو رہی تھی اور وہ بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول پا رہی تھی۔ یہ تو مجھے بتاؤ انعام، تم نے مجھے میسیجز کیے تھے اور یہ تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ ادھر دیکھو۔ المیر نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور غور سے انعام کو دیکھا جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کچھ الجھ کر اس کے نزدیک ہو کر سانس بھر کر اسے سونگھا، مگر اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ وہ نشے میں نہیں تھی، لیکن اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ یہ شاید اس نے کوئی نشے والی شے کھا لی ہے تبھی اس طرح کر رہی ہے۔ یہی سوچ کر وہ اٹھا۔ میں کسی کو بلا کر لاتا ہوں، جو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ المیر نے اسے نرمی سے کندھوں پر دباؤ بڑھا کر پیچھے تکیے پر لٹاتے ہوئے کہا اور پھر پلٹا، مگر ابھی وہ 2 قدم ہی پیچھے چلا تھا جب اسے اپنے کمر پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ انعام اپنا سارا وزن اس کی کمر پر ڈالے اس سے لپٹی کھڑی تھی۔ المیر کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ وہ حسن کی دیوی اس کے اتنے قریب تھی کہ المیر کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ انجل، میرے پاس رہو نا، انعام نے بہکے ہوئے لہجے میں کہا اور اسے لپٹتی ہوئی آگے آ کر اس کے سینے سے لگ کر دونوں بازو اسی کمر میں حمائل کر کے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، جبکہ اس کی اتنی جان لیوا قربت اور انداز پر المیر کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ انعام کی حرکتیں اسے بہکا رہی تھیں، مگر ابھی وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، تبھی جھجک کر پیچھے ہونے لگا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ انعام نشے میں ہے۔ انعام، پیچھے ہٹو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، کوئی آ جائے گا۔ المیر نے دروازے کو دیکھ کر کہا جو لاک نہیں تھا۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، آپ میرے اینجل ہیں، بس میرے پاس رہو۔ وہ مزید اس میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی تو المیر کے قدم لڑکھڑائے
اور وہ منام سمیت پیچھے بیڈ پر جا گرا۔ منام اس کے اوپر گری تھی اور اسے چوٹ لگنے سے بچانے کے لیے المیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمایل کر لیے تھے۔ کالے رنگ کے سلک کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ خوبصورت سی گڑیا المیر کو کڑے امتحان میں ڈال گئی تھی کہ المیر کو اس سے دور رہنا دوبھر لگنے لگا تھا۔ اس کا کمسن اور حسین سراپا اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن منام کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مقابل کے لیے کس قدر امتحان بنی ہوئی ہے۔ منام کے کھلے ہوئے بال المیر پر جھکنے کے باعث ان دونوں کے چہروں کو ڈھانپ گئے تھے۔ آئی لو یو اینجل۔ المیر خود پر قابو پاتا اسے پیچھے ہٹانے لگا جب منام اتنا کہتی اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو گئی، اور اس کے اس عمل پر المیر جو اسے پیچھے ہٹانے کو اس کی کمر کو تھامے ہوئے تھا اپنی جگہ ساکن رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آتا یا منام کو خود سے دور کرتا، اچانک دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا، جس پر وہ تیزی سے پلٹا کہ اب منام بیڈ پر اور وہ اس کے اوپر تھا، مگر جتنی تیزی سے وہ پلٹا تھا اتنی ہی تیزی سے منام کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو کر اب کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں وہاب صاحب اسے ساکن کھڑے نظر آئے۔ ان کی نظریں المیر اور منام پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے پہلو میں جذبہ اور شیما بیگم منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، جیسے انہیں نہ جانے کتنا صدمہ لگ گیا ہو۔ المیر کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ انکل، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ۔ المیر اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتا ان کے قریب آ کر کچھ بولنے لگا تھا۔ وہاب صاحب کے ہاتھ سے اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ پر وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا۔ منام بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی مسلسل لڑکھڑا رہی تھی جب جذبہ ایک دم آگے بڑھی اور پانی سے بھرا ہوا جگ اس کے منہ پر الٹ دیا۔ اس پر منام نے جھری سی لی اور گہرے سانس بھرتی سامنے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے چھایا سارا نشہ حرن ہوا تھا، اور اب وہ جلتی ہوئی آنکھوں کو مسل کر اپنی آنکھوں کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے ہوش بحال نہیں کر پائی تھی۔ شرم آ رہی ہے مجھے کہ یہ تمہاری چوائس ہے منام۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تم نے اتنی نیچ حرکت کی؟ رشتہ تو ہو ہی چکا تھا، اگر اتنی ہی جلدی تھی تو بتا دیتی مجھے، تاکہ تمہیں رشتہ ہونے کے بعد فوراً رخصت کر دیتا اس گھٹیا لڑکے کے ساتھ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی نفس پرست ہو سکتی ہو، اور تم اگر اتنی ہی جلدی تھی تو نکاح کر کے ساتھ لے جاتے اسے اور پھر جو چاہے کرتے۔ وہاب مغل نفرت سے پہلے منام اور پھر المیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ جہاں منام پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی بات سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہیں المیر بے ساختہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کو کہاں گوارا تھا اپنی پاکیزہ محبت پر ایسا گھٹیا الزام۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں انکل، میں یہاں منام کے لیے آیا تھا، منام کی جان کو خطرہ تھا، تبھی میں اس کی حفاظت کے لیے یہاں آیا تھا۔ اور المیر بے ساختہ ان کے قریب آتا اپنی صفائی دے رہا تھا جب شیما بیگم نے درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ خطرہ؟ کس سے خطرہ تھا اسے جو اسے تمہیں دوسرے شہر سے بلانا پڑا؟ مجھ سے؟ اس کے اپنی تایا جان سے یا بہن جیسی کزن سے؟ بتاؤ منام، کس سے خطرہ تھا تمہیں جو تم نے اپنے منگیتر کو دوسرے شہر سے یہاں بلوایا؟ یہ بلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل میں تم اس کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شیما بیگم نے تندہی اور نفرت سے کہا، میں نے نہیں بلایا، مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، منام نے روتے ہوئے کہا۔ تو المیر کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ اس نے منام نہیں تو میسیجز کر کے کہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ جلدی سے اس کے پاس آ جائے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ جذبہ نے اتنا کہہ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، اس کا فون اٹھایا اور اس کا لاک کھول کر میسیجز چیک کرنے لگی۔ کسی نے بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ جذبہ کو اس کے فون کا لاک آتا تھا، یا شاید حالات ہی ایسے تھے کہ کسی کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ یہاں پر کوئی میسیجز نہیں ہے جن میں منام نے کہا ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، یعنی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور سچ یہی ہے کہ آج کی ملاقات کا آپ لوگوں کا پہلے سے پلان تھا۔ جذبہ نے حقارت سے کہتے فون وہاب صاحب کی طرف بڑھایا تو انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے فون تھام کر میسیجز باکس چیک کیا، مگر وہاں المیر کی چیٹ میں انہیں ایسا کوئی میسیج نظر نہیں آیا جس پر ان کا منام پر موجود مان ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔